صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا۔ ارے جو ادھر کھڑے ہو گئے کہ وہ مسلمان نہیں، یا جو ادھر بچ گئے وہ مسلمان نہیں۔ 40 سال کے لوگ ہو گئے مگر نماز جنازہ یاد نہیں، تو تو کیوں گیا تھا؟ وہ بھائیں منہ پھاڑ کے جھوٹ بول رہی ہے، میرا جھوٹ بول رہی ہے کہ تم ایسے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے، وہ اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ بہرحال یہ جنازہ دفنا کر کے خالو کو آ گیا، بن رہی تھی بریانی، 2 پلیٹ اور کھا گیا، یہ اوپر سے خالو کا نقصان۔ سوچ لیا حسدے کی بات ہے، باپ دینے کی بات ہے۔ اب یہ بتاؤ تمہارے صرف نماز جنازہ ایک ہی تو ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی پورا قرآن تو حفظ نہیں کرایا جا رہا تم سے۔ سبحانہ وہی پڑھی جائے گی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، ایک لفظ پڑھتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، بس اتنا ایک لفظ پڑھتی ہے۔ نیت باندھی اللہ اکبر، نیت باندھ کے ثنا پڑھی، جس کو سبحانہ بولتے ہیں، سبحانہ پڑھی، اللہ اکبر درود، اللہ اکبر، اب دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سلام پھر تو نماز جنازہ ہو گئی۔ اور دعا کتنی ہے؟ 1 منٹ کی دعا ہے، اور اس طرف سے لے کر کے ادھر تک نوٹ دینے میں بہت آگے ہو تم لوگ، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ خدا کرے نوٹ، اس طرف سے لے کے ادھر تک اگر نماز جنازہ سننا شروع کر دوں یہ دعا تو مشکل سے 10-12 کے یاد ہو جائے، 10-12 کے یاد ہوگی بس۔ اور ہے کتنی سی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا اتنی سی، ویسے پورے زمین جوت لے گا، کاروبار کر لے گا، بھائی سے اتنی زمین پہ لڑ جائے گا، تھانے کچہری کر لے گا، مر جائے گا، مار لے گا، رشتے کٹوا لے گا، مگر نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں۔ اتنا معلوم ہے میرے دھان میں کون سا کیڑا لگا ہوا، مگر یہ پتہ نہیں ہے میرے عمل میں کون سے شیطان کا کیڑا لگا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اور دعا اتنی پیاری حضرت، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ میرے زندوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، وہ میتنا اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، وہ شاہدنا اور جو موجود ہیں جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما دے، وہ غائبنا جو موجود نہیں ہے غیر حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما دے، یہ دعا۔ وہ صغیرنا ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، وہ کبیرنا ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، وہ ذکرنا ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، وہ انسانہ ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک میری زندگی ہے اسے اسلام پر قائم رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب مجھے موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت آئے۔ یہ دعا ہے سارا، اتنی یاد نہیں کر سکتے، بس خالی مینٹ کھٹرنے کی ہو گئے، پھاوا الٹا مارتا ٹیڑا ٹیڑا، اتنی مینٹ کھٹر کے کہاں لے جاؤ گے؟ جتنے نرو جتنی بڑی بڑی نہریں تھی چھوٹے چھوٹے نروے بنا ڈالے، پورے چکروٹ کے بٹیے رہ گئی، مینڈیں اتنی بڑی آدمی نکل جاتا تھا، آج تو چھوٹی چھوٹی مینڈیں رہ گئی ہیں، دل میں جگہ نہیں، دل میں جگہ نہیں، اتنی گندگی بھرے پھر رہے ہیں ہم دل میں، اللہ معاف فرمائے اتنی گندگی بھرے پھر رہے ہیں، بس یہ سوچتا سب سے بڑا مفتی میں ہوں، چر اگر کہیں چوراہے پہ کھڑا ہو جائے پھر دیکھو اس کی مفتی ہے، چر تیری برائی اس کی برائی اس کی برائی یہ برائی وہ برائی۔ تم جانتے ہو قرآن کے حوالے سے کوئی بھی مرد یا عورت ایسی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کھا لے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہے کوئی اتنا گرا ہوا بھی کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا اور وہ نوچ
اللہ تعالیٰ فرماتا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. سوچا کبھی یہ زبان لپر لپر چلانے سے پہلے چھوٹتے ہی کہ وہ ایسا عورتیں بعض عورت کو تو پیٹ میں پتہ نہیں جھونکے ہیں اللہ جانے یا کیا ہے. اگر کوئی بات قربانی ہے تو اخبار میں میڈیا میں کسی عورت کو بتا دو آدھا دن نہیں گزرے گا پورے گاؤں میں پھیلو ہوئی ملے گی. پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے ہمارے پاس. نہ نماز سکھانے جائے گی پڑوس میں جائے گی تو اس کی بیٹی کو یہ بتا دے کہ دوپٹہ کیسے اوڑھا جائے. اس کی بیٹی کو یہ بتا دے بیٹی آج تو سبحانہ پڑھ رہے کل کو تیری الحمد یاد کراؤں گی پھر درود یاد. ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر بوڑھی جائے گی تو سب بہوؤں کی کری دھری سب سنا کے چلی آئے گی اور اگر بہو جائے گی تو بوڑھے اور بوڑھے ماں باپ سب کی سنا کے چلی آئے گی. پھر کہیں گے گھر میں برکتیں نہیں ہے صاحب. اب لاؤ میاں کو تھکوانے صاحب میاں کو دروازے پر لٹکا دو. سوچنے کی بات ہے اگر 2-3 عورتیں بیٹھے ایک بھی نہیں بتائیں گی کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی, حضرت عائشہ کی زندگی کیسی تھی, حضرت خدیجہ کی زندگی کیسی تھی, سیدہ زینب کی زندگی کیسی تھی. ایک بھی ماں اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتی کہ جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تھی تو ان کے باپ نے ان کو کیسے رخصت کیا اور سیدہ فاطمہ دنیا کی ساری بیٹیوں سے افضل والا سیدہ فاطمہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزاری. نہیں کون بتائے گا؟ 60% عورتیں اس میں مبتلا ہیں. مگر میری بات ہو تو جھٹلا دو لیکن اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا پیارو. ہو سکتا کیا نہیں. آپ سوچ رہے ہو کہ کیسی بات کر رہے ہیں, بات آ رہی ہے منہ پہ تو ایک بات اور بتا دوں. کوئی بھی بھائی ایسا ہے جو اپنی ماں کے اوپر غلط نظر ڈالے گا اس سے گھرا ہوا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے تو لا حول ولا قوت. لیکن ذرا حدیث شریف سنو گے تو پتہ چلے گا قرآن میں بھی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ اس کا ترجمہ بعد میں لیکن حدیث کا مفہوم سن لو. وہ کون ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالنے جیسا مانا جاتا ہے؟ نبی فرماتے سود کھانے والوں سنو, حرام کھانے والوں سنو. آج بہت زیادہ سود کا چرچا چل رہا ہے, سود کھانے والوں سن لو. نبی فرماتے سود جو ہے اس کے گناہ کے 73 درجے ہیں. اس کا گناہ جو ہے اس کے 73 درجے ہیں. ایک حدیث میں آتا 70 درجے. ایک درجہ اتنا بڑا پھر اتنا بڑا پھر اتنا بڑا پھر اتنا بڑا 70 درجے ہیں. آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں وہ میں نے پھر غیور مسلمانوں سنو. آقا فرماتے 70 درجے. ان 70 درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. کبھی سود دیا لیا اور لقمہ کھایا, کبھی سوچا حلق میں گیا بڑے مرغ مسلم کھائے, بڑے دیسی گھی سب کچھ کھائے مگر حرام کا پتا. چھوٹی سی بچی ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, دودھ پی رہا تو وہ حرام کے پیسوں. توبہ توبہ کیا زندگی, کیا مردانگی ہے. خون پسینے آدھی روٹی کھلاؤ مگر خون پسینے کی کمائی, محنت کی کمائی, حلال کمائی, حلال کمائی, چاہتا آدھی روٹی کھلاؤ.
جوا کھیل رہے عورتیں دعائیں مانگ رہی ہیں. توبہ توبہ نہیں بولنا چاہیے جملہ مگر ان کی متوں پہ نفل بول رہی ہیں. اور کہ میرے شوہر کا سٹا نکل آیا کیونکہ رات کو وعدہ کر لیا کہ 1 تولے کا سونا تیرے میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان سوچتا ہی نہیں کہ اس حالت میں کتنے لقمے دوسرے کے حق میں چلے گئے. تمہارے یہاں زمین تو ہوگی, زمیندار ہے, اللہ کا فضل ہے, مگر سنو تمہاری زمین میں دوسروں کا حق بھی ہے. لوگ یہ بھی بہت مال کھاتے ہیں. اگر کسی کے یہاں 20 کوئنٹل اناج ہوا تو 1 کوئنٹل اناج غریبوں کا ہے. اگر غریبوں کا کھاؤ گے تو بیماریاں زیادہ ہوں گی. 1 کوئنٹل کے بجائے 5 کا ڈنڈ دینا پڑے گا. یہ تو دنیاوی بات میں نے بتائی ہے. عشر جس کو بولتے عشر پہنچاؤ مدرسوں میں جہاں جہاں ضرورت ہے, پہنچاؤ یتیموں کے جہاں جہاں ضرورت, پہنچاؤ غریبوں کے جہاں جہاں مصرف ہے. اس میں اپنے جو علاقے کے علماء ہیں, آپ کے گاؤں کے جو علماء مفتیان ہیں, ان سے پوچھو کہ اللہ نے ہمیں اتنا اناج دیا, اس میں 2 کوئنٹل یا 2.5 کوئنٹل یا 1 کوئنٹل, اس کا کہاں اچھا مصرف ہے, کہاں صحیح لگ سکتا, بتاؤ یا آپ اپنے ہاتھ سے لو لگا دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ زیادہ تر لوگ اپنی زمین کا مال عشر غریبوں کا حق جو وہ نہیں دیتے, خود ہڑپتے رہتے, کھاتے رہتے, پھر بعد میں بھگتتے رہتے. کسی کی طبیعت خراب ہو جائے 50,000 روپے منٹوں میں دل میں چلے جائے. اس لیے مال حلال کر کے کھاؤ, مال حلال. اللہ اللہ اگر اجازت ہو تو آگے چلوں. آج کے بعد نماز جنازہ یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو یاد کرو گے نماز جنازہ. اب تو دیکھو ایسے حالات, آدھے لوگ ادھر چھٹ گئے, آدھے ادھر چھٹ گئے. کہاں گئی نماز جنازہ, کہاں گئی نماز جنازہ, کہاں کہ مسلمان خالی گوشت کھانے کے مسلمان. ایک جملہ میں اکثر اپنی تقریروں میں بولتا ہوں, ختم کر دوں یا سننا چاہتے ہو؟ کیونکہ میری تقریر تو بھئی ایسی نہیں. ایک جملہ اپنی تقریر میں اکثر بولتا ہوں. نبی نے جو فرمایا تھا نا, کیا فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل. اور یہ بھی نبی نے فرمایا تھا کہ صبح کو ایمان والا ہوگا, کوئی ضروری نہیں ہے شام کو واپس ایمان والا ہوگا. یہ منہ زوریاں جو ہے نا, یہ زبان جو زبان یہ اشارے میں کٹوا دیتی ہے. اتنی موزوریاں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے بحث کرنے لگے, معلومات کچھ نہیں ہے. اور قرآن کی آیت کا کسی نے اگر بتایا تو چھوڑتے, ارے میں نہیں مانتا. اب قرآن کی آیت کو نہ ماننے والا تو اندازہ لگا لو مرتد ہوا کہ نہیں. اب قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا, ایمان والا انکار کر رہے تو کون ہوا, مرتد ہوا کہ نہیں. اب اندازہ لگاؤ, ذرا سوچا ایمان کا بچانا کتنا مشکل ہے. اللہ اللہ دل پہ بات چلی تھی. ایک بات اور بتا دوں, ارے یار دل کہاں, کپڑوں کے اندر, کھال کے اندر, ہڈیوں کے اندر, گوشت کے اندر, یا بائیں طرف ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہے دل. تو اس میں میل کہاں سے گیا؟ چلو یہ تو ظاہر تھا, دھول آ کے لگ گئی, میل. دل پہ کہاں سے گیا؟ دل پہ بھی میل جانے کے 5 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ تھوڑا تصور پہ چلو. کتنے دروازے بولو؟ 5. تم نے کبھی دیکھا ہے کہاں؟ میں دکھاتا ہوں دروازوں. 5 دروازے. اگر تم نے ان 5 دروازوں کو بند کر دیا تو دل صاف و شفاف. بتاؤں 5 دروازے کون کون سے؟ 5 دروازے سن لو. نمبر 1, ایک دروازے کا نام ہے آنکھیں. انسان آنکھوں سے گناہ کرتا ہے, ٹیڑھی بیڑھی آنکھیں چلاتا ہے. کان کھول کے سن لو, آنکھوں سے چاہے مرد ہو عورت جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ آنکھوں میں نہیں چپکتا ہے, بلکہ اس کا محل دل پہ جا کے لگتا ہے. اب تمہیں آنکھوں کو بند کرنا پڑے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آنکھیں
देखो शरीयत के खिलाफ नजरों को मत उठाओ। मैं तो दावा करता हूँ अगर आंखों से गुनाह करना छोड़ दे तो दुनिया के आधे पाप खत्म हो जाएंगे, आधे पाप खत्म हो जाएंगे। मगर बाप, अम्मा, ताऊ, चचा, खालू, नाना, दादा सब बिल्कुल जानबूझ के बहरे, गूंगे, अंधे, बुरा मत मानियो, बिल्कुल जानबूझ के बने पड़े। हमें दिख रहा पंखा मगर हम कह रहे नहीं दिख रहा, चलो मानो, देखते ही नहीं। बताओ क्यों? बता दो, एक मिसाल दो, बता दो। तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, तुम्हारे यहाँ खतना होती होंगी, तुम्हारे यहाँ वलीमा अकीका होता होगा, तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम होते होंगे, तुम्हारे अगर कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसमें औरतें भी जरूर होंगी, घर की तो होंगी, रिश्तेदार तो होंगे। अगर 50 औरतें होंगी तो मैं दावा करता हूँ अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। वो किसी की ना किसी की तो बेटी होगी, किसी न किसी की भांजी भतीजी तो होगी। मैं उसी बाप को पूछता हूँ, उसी माँ को पूछता हूँ, उसी खालू ताऊ चचा को पूछता हूँ, ओ बाप तू आंखें तेरी कहाँ चली गई, बता जरा बता। तेरी बेटी का सर नंगा है तू कैसे देख रहा, तेरी बेटी का गला चिरा तू कैसे देख रहा, तेरी बेटी की आस्तीन खत्म तू कैसे देख रहा, तेरी बेटी की आधी पीठ नंगी बोल तुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा। मगर जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के अंधे बने पड़े। अब जरा उन्हीं अंधों के लिए एक हदीस सुन लो, दिल की तख्ती पे नोट करते चलो। मुझे हदीस याद आ गई है प्यारो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन लिसान। नबी फरमाते अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां आजाद हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने हुए और बेपर्दा रही हो, जा रही हो, वो माँ बाप राजी हो तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ये तो चाहो मानो या मत मानो, हर बाप को पता है मेरी बेटी ने कैसा लिबास खरीदा है, मेरी बेटी कैसा लिबास पहन रही है। अब ये उसको नहीं टोकता, नहीं रोकता, इसका जिम्मेदार वो बाप। अगर माँ, चलो बाप किसी का सऊदी अरब है, दुबई है, कहीं और पता नहीं, लेकिन इस अम्मा को क्या होगा, इस अम्मा को जरा देखो, अम्मा के सामने बेटी, बात सही कह रहे हैं। अब बताओ क्या करेगी अम्मा को, उससे ज्यादा नदी पड़ी है फैशन में, बूढ़ी हो गई, झुमकी यहाँ तक लटका रही है, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ। अरे सोचने की बात है मेरे खोर, ये हंसने की बात नहीं है, सोचने कौन सुधारेगा। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर अब थोड़ी गर्दी हजम होती होगी, और अभी मैं वलियों की करामतें सुनाता होता हूँ, कूद कूद के आते और जाते नोट दे बड़े खुश होते, मगर सोच रहे हो यार गले की हड्डी कट गई। मेरे प्यारों तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ, मैं वो बातें बताना चाह रहा हूँ, शायद मेरी बात किसी के कान से टकरा के दिल पे असर करे। और आज के बाद जिसकी छोटी छोटी बेटियां कंट्रोल, या मेरी बच्चियां आई हैं, मेरी बहन बेटियां आई, कम से कम वो ही सुन के समझ ले कि हमने हजरत की तकरीर सुन ली, सुना, अब हम कैसे अपने ये खूंटे खड़े करें। माँ को भी छोड़ दो, बाप को भी सोच दो, भाई को तो ऐसा हो जाना चाहिए था यार,
नौजवानों, तुम्हें तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि अपनी बहन के सर पे दुपट्टे ही रख देते कम से कम। आंचल, मगर कौन भैया रखे ये सबसे बड़ा नचकैया? बिगाड़ने का सबसे ज्यादा हाथ इसी भाई का है, इसी भाई का। इसे बहाना चाहिए, चाहे खतना हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े डीजे रखेगा, ये नचकैया इसने भांडों को फेल कर दिया नाच से। नचकैया कूदा फिरेगा, छत पे लड़कियां खड़ी है, दीवारों पे लड़की खड़ी है, दरवाजों पे, और ये गाने आजकल गाली फिट करे नचकैया भाई, न इसे अम्मा की शर्म है, न बहन, न खाला, इसे कूले मटकाने से पता नहीं सूरत पे ढाई लगे, मगर कोई परवाह नहीं, नाच कब तक नाचेगा? अरे यही दिन देखना बाकी रह गया, तो याद रखो, अगर हम ही अपनी बहनों की भांजियों की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? कौन आएगा करने वाला? देख लियो, तुम्हारे अगर कोई भी जरा सा शादी का दो चार लफंगे घूम रहे मोहल्ले में साहब, इनके बाप कहां चले? लठ फेरो इन पर लठ, मस्जिदों में भेजो इन्हें, इमामों के हवाले करो, नमाजों में भेजो इन्हें, नमाजें याद कराओ, चौराहों पे खड़े हो जाओ, नमाजें सिखाओ, नमाजों में ले लेके जाओ, ताकि इनके अंदर का शैतान भागता हुआ नजर आए। इनकी रगों में शैतान दौड़ रहे, जितनी लड़कियां देख रही है उतने ही ज्यादा कूड़े मटकारे नचकैया, और आधा लेडीज बना पड़ा, आधा लेडीज। आधा लेडीज कौन होता है? जिनको हिजड़ा बोलते, छक्का बिल्कुल छक्का बना पड़ा, न दाढ़ी है, न मूंछ है, गले में चैन मिलेगी, कानों में कुंडल मिलेंगे, हाथों में कड़े, छक्का वाला बड़ा छक्का, सूरतें बिगाड़ दी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कोई कहता ही नहीं कि दीन की कहीं से कहीं तक पहचान दिखाई देती है। प्यार बुरा जरूर लगता होगा, मगर क्या करूं, खून खोल जाता इन बुराइयों को देख करके। तुम भी तो मेरे ही हो, बोलो किसे बताऊं, किसे जाकर के कहूं? आज के बाद अगर कोई तुम्हारा दोस्त नाचे तो दुनिया वालों से कह देना, ओ अल्लाह का कलाम उठा ले, अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला हमें ठुमके मारने के लिए पैदा नहीं किया गया, हमें कूड़े मटकाने के लिए पैदा नहीं किया गया, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया। लेकिन कहाँ माँ भी, पुप्पो भी, खाला भी, सब दीवारों पे आधे आधे लटकी पड़ गए, ठिकटे मार रहे हैं। मेरा भतीजा कितना अच्छा नाच रहा है, मेरा भांजा कितना, तौबा 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 तौबा, घर आके चप्पल फेरनी चाहिए थी इस पे कि तुझे शर्म नहीं, कम से कम अपनी गैरत नहीं, और पैसे दे मैं, हाँ, अपनी गैरत नहीं, अपनी शर्म हया नहीं, क्योंकि ये भी मैं ले जाते मैंने ज्यादा पता है। अच्छा, अपनी अपनी कम से कम ये सोचना चाहिए, अपनी गैरत नहीं, शर्म हया नहीं, तो कम से कम अपनी बहनों की शर्म हया करो। तुम्हारी, जब तुम अगर नाचोगे अपनी बहन के सामने, तो बहन के सर पे हाथ, सर पे आंचल कौन से हाथों से रखोगे? कौन रखेगा? कोई लड़का ऐसा नहीं है जिस पे मोबाइल ना हो और उसकी बहन को पता ना हो कि मेरा भाई किस लड़की से बात करता है। तुम सोच रहे हो सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मुंह पे बोल के जा रहा हूँ, कोई बहन ऐसी नहीं है जिसके भाई के कारनामे उसके सामने ना हो। डूब के नहीं मरा गया तो बात। अब बताओ कौन सी बहन सुधरेगी? बहन इधर छत पे खड़ी है, वो उधर छत पे खड़ा हुआ बातें कर रहा, रातों रात मोबाइल में पड़ा, 2 बजे तक पट पड़ा। अम्मा अब्बा तो बिल्कुल लादावे हो गए, बिल्कुल मजनू है, बिल्कुल कुछ लुल है मेरे लुल, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दिए। इसी चीज का नाम माँ बाप है क्या? जिम्मेदारी समझो, जिम्मेदारी समझो। इनके हुकूक हुआ करते हैं, इनको पढ़ाओ, इनको नमाजें याद कराओ, इन्हें इतना याद कराओ कि क्या जायज है क्या ना जायज है। 5 दरवाजे, एक दरवाजे का नाम आंखें। आज के बाद किसी की आंखें गलत नहीं उठनी चाहिए।
بولو انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد. اور یہی وجہ ہے ہماری بہنیں بھی اب اگر شادی ہو تو دیکھ لیو, کوئی بھی پہلے پرانی عورتیں ہوتی تھی, آدمی اگر دو چار کھڑے تو چھپ کے بچ کے نکل کے جاتی تھی دیوار کو چپٹ چپٹ کے, یا پھر دوسرے. اب تو ادھر ہی کھڑی ہوئی کھل کھلا رہی ہے جدھر لڑکے کھڑے مرد کھڑے, منہ پھاڑ رہی ہے نہ اماں کی شرم و حیا ہے, اماں بھی دیکھ رہی ہے وہ بھی بس کچھ مت بولو, اماں کو بھی سب. اور اگر اماں کو پتہ نہیں ہے تو اماں کائے کی بنی مجھے بتا, کائے کے لیے بنی اماں؟ سب پتا ہے, باپ کو بتاتی نہیں. ایک سال ہو گیا جب پیالے سے پانی اوور ہو جاتا ہے, جب بدنامی پھیل تو رو رہی ہے کون ہے, مجھے تو پتہ ہی نہ چلا. اس پہ لٹ پھیرو اماں پہ, تجھے پتہ نہیں چلا؟ سب کچھ پتہ تھا, کاٹ کے رکھ دیتی کاٹ کے. تو نے لڑکی کو کیوں دوپٹہ اوڑھنا نہیں سکھایا؟ تو نے کیوں اس حال میں لڑکی کو لا کے کھڑا؟ مگر وہی ماں کنٹرول کرے گی جو ماں خود رات کو سوئے گی عشاء کی پڑھ کے, صبح کو تہجد کی نیت کر کے اٹھ جائے گی. وہی ماں جس کے دل میں درد ہوگا. اور جو ماں رات کو موبائل پہ پٹ پڑی ہے, جو ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے, جو ماں خود فیشن کے مارے لگی پڑی ہے, تو وہ ماں اپنی بیٹی پہ کیا غور و فکر کرے گی؟ نہیں کر سکتی. پانچ دروازے, ایک دروازے کا نام آنکھیں, دوسرے دروازے کا نام منہ زبان. اگر زبان سے گناہ کرو گے, پیارو زبان پہ گناہ چپکتا نہیں, لگتا نہیں, اس کا محل بلکہ جا کر کے دل پہ لگتا ہے. نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم لے لو, جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. اس میں سے ایک زبان ہے, دوسری شرمگاہ. یہ آقا نے فرمایا. مگر میں نے بتایا یہ بکر بکر دیکھتے ہی نہیں کہ اس منہ میں حلال جا رہا ہے, حرام کھانے سے مطلب ہے, کھانے سے مطلب ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیا کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں. اللہ اللہ, تیسرے دروازے کا نام, تیزی سے چل رہا ہوں, تیسرے دروازے کا نام ہاتھ ہے. اگر ہاتھ سے گناہ کرو گے تو گناہ ہاتھ پہ چپکتا نہیں ہے, بلکہ میل بن کے جا کر کے دل پہ لگا کرتا ہے. چوتھے دروازے کا نام کان ہے, پانچویں دروازے کا نام پاؤں ہے. یہی پانچ دروازے پیارو, ان پانچ اعضاء سے اپنے اعضاء سے گناہ کرنا چھوڑ دو. اگر تمہاری آنکھ اٹھے تو شریعت کے مطابق اٹھے, تمہاری زبان چلے تو شریعت کے مطابق چلے, تمہارے کان اگر سماعت کریں تو شریعت کے مطابق سماعت کریں, تمہارے ہاتھ پاؤں چلے تو شریعت کے مطابق چلے. اب اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز خوشبو دے گی. یہاں پہ ایک بات بتا دو, تم نے وہ بات سنی ہوگی مگر میں پوائنٹ دوسرا لے رہا ہوں اس سے. تم نے یہ سنا ہوگا بڑے پیر صاحب کا واقعہ, ان کے والد صاحب کا کہ ندی کی طرف کو جا رہے تھے, ایک سیب بہ کر کے آ گیا, انہوں نے اٹھا کے کھا لیا. یہ تو تھا نا. اب انہیں خیال آیا, ارے ابو صالح اگر اس سیب والے نے ساری نیکیاں اس کے بدلے میں لے لی, تو نے اجازت تو لی نہیں, تیرا تو کھا نہیں ہے, تو دوسرے کا تھا, تو 0-0-0 رہ جائے گا. تو آخرت میں کیا کرے گا؟ چلو معافی دنیا ہی میں کرا. ندی 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 گئے تو ایک سیب کا باغ ندی میں لچا ہوا تھا. پورا یقین ہو گیا کہ اسی باغ سے آیا. جب اس میں لچا ہوا تو اس سے پہلے کوئی اور باغ نہیں. اس بزرگ کے پاس پہنچے, باغ مالک وہ بھی آل رسول تھے, حضرت عبداللہ سومری تھے. سمجھے, وہاں گئے, بولے چچا میں نے آپ نے باغ کا نا, آپ کے باغ کا ایک سیب بہ کے گیا, میں نے اجازت کے بغیر کھا لیا, یا تو اس کی اجرت لے لو جو بھی ہو, یا پھر اس کی میرے لیے اس کو معافی تلافی کر دو. تو انہوں نے سوچا یار اس دور میں ایک سیب کے لیے اتنی چل کے آیا, نوجوان تو واقعی نوجوان. تم جاتے چل گئے, اگر جاتے بھی اور دیکھاتے سیب اور لٹکے پڑے, دوسرے دن دوستوں کو لے جا کے سب جھاڑ
اتنی نیتیں خراب ہیں. اگر دونوں ہیں, اللہ نے 5-5 ایکڑ زمین دی ہے, 2-2 ایکڑ زمین دی ہے, گنا کھڑا ہے دونوں کا, ایک کا ادھر ایک کا ادھر, تو ادھر کھیت والا جائے گا, گنا اس کا چٹکائے گا, بولا اپنے کھیتوں میں. یہ والا گیا, اس نے گنا اس کا چٹکایا, بولا دونوں نے کھایا اور دونوں نے ناجائز, اور دونوں کا ایک گنا ختم, اور دونوں کا ناجائز. انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا بیٹا معافی تو ہو جائے گی مگر کچھ شرطیں ہیں. کہا اور آزماؤ. کہا کیا؟ کہا چچا بولے شرطیں ہیں. کہا کیا؟ کہا تمہیں باغ رکھانا پڑے گا, جب تک پھل پورے پکلا جائے تب تک. ارے 7-8 مہینے تو چاہیے. آج کا نوجوان ہوتا کہتا ہٹائیے بڈھوں سے ڈیا گئے لگ رہا, کہتے نہیں کہتا چلا آتا بھاگ کر ایک کام کر 2 لٹھ مار. لیکن تیار ہو گئے, دل میں سوچا آخرت, کتنے یار آخرت کو یاد کرنے والے, دل میں سوچا چلو باغ رکھانے لگے. اللہ اللہ 7 یا 8 یا 24 دن گزرے گا تو معافی. بولے نہیں ابھی اور رکھانا پڑے گا, پھر اور رکھانا پڑے گا. 3 مرتبہ جب ہو گیا یا کچھ دنوں کے بعد کا تو معافی کا ایک شرط اور ہے. کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. پورا چھان لیا, پھٹک لیا. لوگ پہلے لڑکا دیکھتے تھے کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے, ایمانداری کتنی ہے, نیک کتنا سوال. اب تو اگر شرابی بھی ہے, شرابی بھی 2 منزل کھڑی ہو, 10 بیگھے یا 5 بیگھے یا 10 ایکڑ زمین ہو, شرابی کو لڑکی جھونک مارتے ہیں. اور لڑکے والا بھی, لڑکی اگر گاڑی بھی نا, گاڑی اور صرف کھڑی کر دیے تو وہ بھی چلے گی, لنگڑی رولی بھی چلے گی. لڑکی کی ایک آنکھ ہے, بھلے وہ 4 پہیوں والی مل جائے. اتنے نیم کے خراب ہے, انٹرنیشنل بھکاری. اب نہیں دیکھ رہے عرب کو تو نوبتی آنے نہیں دے رہے. اگر لڑکے نے کوئی کنجڑی بھی دیکھ لی نا, نیلی پیلی لالی میں مر گیا, بھلے کنجڑی ہے کنجڑی. اماں کے آکے کونی سے کہے اماں میں تمہارا رشتہ کروں, ہمارا رشتہ کروں. اماں کہہ رہی نہیں بیٹے خاندان اچھا نہیں ہے, یوں ہے تو ہے وہ. اب لیے پھر یا زہر کی شیشی والا کھاؤں گا مر جاؤں گا. اماں بیچاری کانپ رہی ہے ڈر کے مارے. لیکن سیدنا ابو صالح سے کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. خاندان پوچھا آلے رسول, وہ بھی آلے رسول. اب انہوں نے سوچا کیا کروں. بولے یہ بھی منظور. بولے سن تو لو میری بیٹی ہے کیسی. اسی جملے کے لیے واقعہ سنایا. کہا ہے کیسی. بولے آنکھوں سے بیکار, کانوں سے بیکار, زبان سے بیکار, ہاتھوں سے بیکار, پاؤں سے بیکار. یہی 5 دروازوں کے نام. سننے کی بات ہے, یہی کیوں کہا انہوں نے 5 دروازے. 5 دروازے آنکھوں سے بیکار, کانوں سے بیکار, منہ سے بیکار, ہاتھ پاؤں سے بیکار. انہی 5 دروازوں کو تو میں نے بہت پہلے تصور کی باتیں. 5 دروازے بند. آج کا ہوتا تو کیا تھا, گلڈن سٹیا گیا. اب اس میں بچے ہی کیا. آنکھوں سے بیکار, ہاتھوں سے بیکار, پاؤں سے بیکار, اب بچا کیا. اللہ اللہ یہ اللہ والے تھے, دنیا پہ آخرت کو فوقیت دے رہے. ابو صالح دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی ہے, آخرت بنا لینا. چلو سیب کی تلافی تو ہو جائے گی, ماں کی تلافی تو ہو جائے گی. منظور نکاح ہو گیا. کہ جاؤ بیٹا تمہاری دلہن اس کمرے میں گئے تو دیکھا اتنی خوبصورت, آنکھوں کا جواب نہیں, چہرے کا جواب نہیں, ہوتا بھی کیسے. آل رسول کی سیدہ تھی سیدہ. اللہ اللہ بریلی کے امام بولے کیا بولے, میں کیا بولے, تیری نسل پاک میں ہے. پیچھے والوں نہیں بولے گا کیا. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ
رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بولو یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور یا رسول اللہ نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ کا آنکھوں سے بیکار ہاتھوں سے بیکار اس کمرے میں تمہاری دلہن چلے جاؤ سیدنا ابو صالح جب پہنچے ایک نظر پڑی نظر نیچے کر لی آنکھوں کا جواب نہیں ہے ہاتھوں کا جواب نہیں ہے ارے وہ سیدہ ہے جس کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے پیارو اس کا مطلب سمجھو انہوں نے جو کہا تھا واپس چلے آئے کہا بیٹا کیوں چلے آئے کہا کوئی اور ہے کہا کوئی اور نہیں ہے وہی تو تمہاری بیوی ہے کہا آنکھیں ہاتھ کہا سمجھ لو میرے کہنے کا مقصد یہی تھا آنکھوں سے بیکار مطلب یہ نہیں دکھتا نہیں ہے ارے میری تو وہ بیٹی ہے اگر نظر اٹھا دے تو اوپر کا دیکھ لے جھکا دے تو نیچے تک کا دیکھ لے آنکھوں سے بیکار کا مطلب یہ تھا میری بیٹی کی نظریں کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھی میری بیٹی کے کان کبھی شریعت کے خلاف استعمال نہیں ہوئے میری بیٹی کی زبان کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھی میری بیٹی کے ہاتھ پاؤں کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھے 5 دروازے بند ہو گئے باپ سیدنا ابو صالح ماں ہے ام الخیر فاطمہ دونوں کا نکاح ہوا باپ کا بھی جواب نہیں ماں کا بھی جواب نہیں پیدا ہونے والا عبدالقادر بڑے پیر کا بھی جواب نہیں پھر بریلی کے امام یاد آ گئے پڑھ دوں کہا کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا پیاسا بولو پیاسا کہا کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا بولو نا سربلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء 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 ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। बात निकली तो बात आगे बढ़ गई। अब बात ये थी कि 5 दरवाजे बंद। आज के बाद अगर तुमने ये 5 दरवाजे गुनाहों की तरफ से बंद कर ली, किधर से बोलो, गुनाहों की तरफ से बंद कर, फिर देखो अपने दिल की ताकत। यही बात हमारे भाइयों के लिए भी, यही बात और बहनों के लिए भी। अब पढ़ो जरा, दिल को साफ कर दो, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसिरा, इसी ला इलाहा पे आता है, आसिरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कल्ब की सफाई, सब पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह। आसिरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले पढ़ो, आसिरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसिरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा, इनका माइक बहुत अच्छा बोलता, मगर लाइट कुछ कमबड़ होती है ना, इस वजह से थोड़ी आवाज खींच रहा। अब बात ये चल रही थी 5 दरवाजे बंद। आज के बाद कोई कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा ना। नौजवानों तुम वादा करो, किसी की बहन बेटी को टकोगे, आज से नाचोगे, आज से चूड़ी कड़े ये सब पहनोगे, नमाजों में जाओगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। इमाम साहब से करीब रहो, उलमा से करीब रहो, नमाजें सीखो। हजरत इनको नमाजें, अगर ये नमाज याद करें तो नमाज पूरा तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती भी मंजर इस्लाम से फारिग, मुफ्ती साहिब साहब, एक एक जुमला, एक एक चीज तुम्हारी है। अरे यार, जब हम दुनिया भी सब सीख सकते तो क्या ये नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, मगर लग जाओ, वायात से बच जाओ और तबलीग में लग जाओ, दीन की इशाअत में लग जाओ, अपने आप अपने लिए आखिरत की तैयारी। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम हरगिज़ मत मरना मगर मुसलमान होकर के। मतलब ये कि मुसलमान की मौत मरो। हम कितने चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जनाब वाला हम नबी के गुलाम है, ये नहीं, बल्कि जब हमारा जनाजा घर से उठे तो लोग कहे गरीब तो था मगर बड़ा ईमानदार था, गरीब तो था मगर ज़बान का बड़ा अच्छा था, दिल का बड़ा अच्छा था, गरीब तो था मगर आज तक किसी को सताया नहीं, नमाज नहीं छोड़ी। इसी सच्चे मुसलमान का जनाजा जा रहा है। लोग कहें अपने नहीं बल्कि गैर कहें, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा है। और यहीं तक नहीं, फिर कहें अरे कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। और बोलो ये कहें कि जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का ईमान कितना अच्छा है।
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، جو غلطی ہو گئی ہو مولا معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور حافظ و قاری سلیم صاحب کی والدہ محترمہ، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو برقع نور فرما دے، ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں فرما دے۔ اے اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔